أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العلي العظيم. وقال الله تعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. وہ ہیں سمندر رحمت حباب کیا جانے، وہ ہیں سمندر رحمت حباب کیا جانے، اور بشر مقام رسالت مآب کیا جانے. وہ ہیں سمندر رحمت حباب کیا جانے، اور بشر مقام رسالت مآب کیا جانے. اور بروز حشر یہ کہہ کر چھڑا دیا مجھ کو، بروز حشر یہ کہہ کر چھڑا دیا مجھ کو، یہ میرے عشق میں مارا حساب کیا جانے. محترم بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم. یہ میری خوش نصیبی ہے کہ ایک ساتھ دوسرا جمعہ آپ سے مخاطب ہونے کا موقع مجھے ملا. معاملہ دراصل یہ ہے کہ ایک مختصر ملاقات میں ذکر آیا کہ آپ کے قریشی صاحب اور ڈاکٹر صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں ایک عظیم لائبریری قائم ہو جائے، یعنی کہ علم اور تعلیم کا عظیم ذریعہ جو لائبریری ہوتی ہے، اس سے ان لوگوں کو جو اپنا وقت پڑھنے میں صرف کرنا چاہتے ہیں تاکہ علم حاصل ہو، تو ان کو فائدے پہنچیں گے. تو یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ آج کے دور میں مسجد کا کردار صرف نمازوں یا باجماعت نمازوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اسلام میں مسجد کا مرکزی کردار ہے. اور عبادت سے مراد مسلمانوں میں صرف نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا نہیں ہے، بلکہ ہر عمل جو خدا کی رضا کے لیے کیا جائے، یا ہر عمل جو خدا کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کیا جائے، وہ عبادت ہے. تو اب آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ ہر قسم کی عبادت کے لیے مسجد ایک مرکزی مقام، اور مسجد کی کمیٹیوں، منتظمین اور امام کے لیے یہ بات لازم ہے کہ آپ کے علاقے میں، آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں جو حالات ہیں، ان حالات کے اعتبار سے اسلام کی وہ تمام باتیں آپ کے سامنے رکھ دی جائیں جس سے آپ کے اور ہمارے لیے ہمارا جو مذہبی فریضہ ہے اس کو پورا کرنے میں آسانی پیدا ہو. اس میں یہ کردار ایک لائبریری کا بھی ہے. بنانے والے بنائیں، یہ بھی عبادت. مینیج کرنے والے اسے مینیج کریں، یہ بھی عبادت. آنے والے اس میں آئیں اور علم حاصل کریں، یہ بھی عبادت. اور علم حاصل کرنے کے بعد اس علم کو عمل کرنے کے بعد مزید دوسرے لوگوں کو علم پہنچائیں، یہ بھی عبادت.
تو یہ ایک بہت عظیم کام ہے. میرے دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت نہ صرف اس مسجد میں بلکہ ہر مسجد والوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ ایسے کام کے لیے جو انسان کے لیے، مسلمان کے لیے مددگار ثابت ہو، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور زندگی کا مقصد پورا کرنے کے لیے مددگار ثابت ہو، ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہمارے ہاں اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ علم اور خبر میں کیا فرق ہے، نالج اینڈ انفارمیشن، تو کمپیوٹر، انٹرنیٹ، چیٹ جو آپ لوگ دن بھر کرتے رہتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں یہ انفارمیشن پرووائڈ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، لیکن ان کا تعلق نالج سے نہیں، علم سے نہیں. یہ خبر ہے. خبر صحیح بھی ہو سکتی ہے، خبر غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن علم کا مقصد یہ ہے کسی شے کے بارے میں حقیقی معلومات. اور انفارمیشن تو ہر چیز ہے جو دن بھر ہم باتیں کرتے ہیں، کسی نہ کسی تعلق سے یہ خبریں ہوتی ہیں جو ہم تک پہنچتی ہیں. تو خبر سے انسان کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا، علم سے فائدہ ہوتا ہے. تو خبر کے ساتھ ساتھ ہمیں علم کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. علم سے خوف پیدا ہوتا ہے، خوف سے عمل پیدا ہوتا ہے، عمل سے یقین پیدا ہوتا ہے، اور یقین پہلی منزل ہے دین اسلام. یقین چوتھی منزل ہے، پہلی منزل. اس کے لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے. اب آپ کے علم میں آ گیا فلاں تاریخ تک آپ نے فائلر بن جانا ہے ورنہ اتنا جرمانہ ہوگا. اب خوف پیدا ہو گیا کہ جلدی انتظام کرو، فارم بھرو، اپنے معاملات سیدھے کرو، کاغذات جمع کراؤ، گورنمنٹ نے یہ پابندی لگا دی. خوف پیدا ہوا. اس خوف کا نتیجہ کیا ہوا؟ آپ ایک دن فائلر بن گئے. اب فائلر بننے سے کیا فائدہ؟ آپ کے دل میں یقین پیدا ہو گیا کہ اب گورنمنٹ مجھ پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی. کیا ہوا؟ علم سے خوف پیدا ہوا، خوف سے عمل ہوا، عمل سے یقین پیدا ہوا. اب زندگی آسان گزرے گی. ایسے ہی ہمیں یقین ہو اللہ رب العزت کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اپنی موت کے بارے میں، موت کے بعد سوال و جواب کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، قیامت کے سارے معاملات کے بارے میں. جب ہمیں صحیح معنوں میں علم ہو جائے گا تو خوف پیدا ہو کہ واقعی میں مرتے وقت، مرنے کے بعد قیامت میں دوبارہ پیدا ہوں گے اور یہ سب سوال و جواب ہوں گے. تو خوف سے عمل پیدا ہوگا اور ہم کچھ نہ کچھ تیاری کریں گے. اور جب ہم کچھ نہ کچھ تیاری کریں گے تو دل میں تھوڑا بہت یقین پیدا ہو جائے گا کہ ہمارا رب رحیم ہے. گو کہ ہم نے معاملات ذرا کم، اعمال ذرا کم ہیں اور تھوڑے ہیں، لیکن ہمیں رب کی رحمت پر یقین. اب اس یقین سے ہمیں بڑے بڑے اطمینان حاصل ہوں گے اور ہمارا اس طریقے سے زندگی میں معاملہ آگے چلے گا. دیکھیے اللہ رب العزت نے کتنے شاندار انداز میں فرمایا. حالانکہ اگر رب کے احسانات کا ذکر کیا جائے تو پوری زندگی گزر جائے مگر ہم اس کے احسانات کو گنوا نہیں سکتے. مثلا اپنی پیدائش سے پہلے ہم روح تھے، یا اپنے والدین کی پیٹھ میں، خاص طور سے والد کی، ہم کوئی نطفہ تھے. جینز کہتے ہیں انگریزی زبان میں، سائنٹیفک لینگویج. کوئی اور باریک ذرہ تھے، لیکن اس باریک ذرے سے پہلے کچھ بھی نہیں تھے. یعنی رب نے جب ہمیں تخلیق فرمایا اس سے پہلے ہم کچھ بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے؟ تو رب کی مہربانی، ہم کچھ نہیں تھے، اس نے ہمیں کچھ بنایا. یعنی اس نے ہمیں اپنی مخلوق بنایا. یہ اس کا احسان. تیزی سے چلتے ہیں. اب مخلوق نہ صرف کیڑا بنایا، مچھر بنایا، مکھی بنایا، کیونکہ ہم پھر بھی اس کی مخلوق میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن اس نے کتنا احسان فرمایا کہ اشرف المخلوق
یعنی انسان بنایا، یہ اس رب کی بڑی مہربانی، ورنہ کوئی بھی کیڑا کیمیکل مار دیتے ہیں مر جاتا ہے، ہم مر جاتے ہیں، مخلوق تو خدا کی ہوتی لیکن ختم ہو جاتا ہے، مگر اس نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا، اور ہم نے اپنے رب کو اشرف ہونے کی وجہ سے زیادہ بہتر طریقے سے پہچانا یا پہچاننا چاہیے تھا، دوسری مخلوق بھی جانتے ہیں، یہ اس کا احسان۔ تیسرا احسان، اس نے ہمیں مومن بنایا، ایمان والا بنایا، لیکن وہ ایمان والے کسی بھی نبی کے ماننے والے ہوتے، وہ ایمان والے ہوتے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیغمبری اور رسالت کا اعلان کیا، اس کو مانا، وہ بھی مومن۔ موسیٰ علیہ السلام لے لیا، ہر پیغمبر ہر نبی کو لے لے، اس کے ماننے والے ایمان والے، وہ بھی مومن۔ ہم پہ چوتھا بڑا احسان فرمایا، نبیوں کے نبی، پیارے نبی، تمام اعلیٰ سب سے رسول اپنے حبیب کی امت میں رکھا۔ ایمان والے جب بھی ہوتے، ایمان والے اب بھی ہیں، لیکن ہماری شان کچھ اور ہے، یہ چوتھا اس کا احسان ہو گیا، اور میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا احسان ہے نا۔ اب سوچیے ہم کہیں اور ہوتے تو کیا ہوتا، یہاں ہے تو کیا ہے، اب اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا واقعی میں یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے مومنین پر احسان فرمایا۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ کوئی بات اگر چھوٹے پر احسان کرے اس کو گنوانا نہیں چاہیے، بتانا نہیں چاہیے۔ پھر چھوٹا موٹا احسان ہو، 1 کروڑ پتی کسی بندے کو 1000 روپے دے دے، کہے جی میں نے تم پر احسان کیا، وہ کہے گا حضرت ٹھیک ہے 1000 روپے کی حیثیت ہے، مگر الحمدللہ آپ ارب پتی کروڑ پتی ہیں، یہ 1000 روپے تو اس کی حیثیت کیا ہے جو آپ یہ مجھے گنوا رہے ہیں؟ احسان تو ہے مگر یہ گنوانے والا احسان نہیں۔ بے شک میرے لیے یہ ہاتھ بھی خدا کا احسان، یہ زبان بھی خدا کا احسان، یہ آنکھیں بھی خدا کا احسان، یہ والدین بھی خدا کا احسان، ہر نعمت میرے رب کا میرے اوپر احسان، لیکن میرے رب کی شان اتنی بڑی ہے کہ کوئی بہت بڑا احسان وہ ہمیں باور کرائے، وہ ہمیں یاد دلائے کہ دیکھو میں نے تم پر کتنا بڑا احسان کیا کہ اپنا حبیب تمہیں عطا فرما دیا۔ لوگ تو اپنے حبیب چھپا کے رکھتے ہیں نا، کسی کو بتاتے میں کس سے پیار کرتا ہوں، وہ نظروں میں معاملہ چلتا رہتا ہے، کچھ سمجھدار لوگ وہ دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ یہ معاملہ کچھ اور، مگر علن اعلان کوئی بھی نہیں بتاتا۔ لیکن میرے رب کا واقعی میں کتنا عظیم احسان کہ جس نبی کو اپنے لیے بنایا ہے نا۔ اب یہ تو بہت 5-6 گھنٹے کی تقریر ہے انشاءاللہ، پھر کبھی کیا جائے گا کہ رب نے اپنے لیے بنایا اور ہمیں عطا فرما دیا کہ اب میرے نبی کے ذریعے تم میرے پیارے بن جاؤ، بلکہ تم کیا مجھ سے پیار کرو گے؟ کیسے آپ خدا سے محبت کر سکتے؟ نہ خدا کو دیکھا، نہ خدا کے بارے میں زیادہ جانتے، نہ کوئی اور معاملہ، نہ خدا تصور میں آ سکے کہ چلو تصور میں بٹھا کے کوئی چاند میں اپنی محبوبہ کو دیکھتا تھا اور بہت بڑا شاعر بن گیا، کسی نے تصور کے اندر بٹھا کے نقش و نگار دنیا میں بنا لیے، لیکن میرے مالک کے تعلق سے تو ہم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، تو ہم خدا سے محبت کر ہی نہیں سکتے۔ البتہ یہ بتا دیا کہ یہ نبی ہے نا، اس سے میں پیار کرتا ہوں، اگر تم نے ان کی اتباع کری تو میں تم سے پیار کرنے لگ جاؤں گا، تم تو مجھ سے پیار نہیں کر سکتے لیکن میں تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ کتنا بڑا احسان رب کا کہ رب ہم سے محبت کرنے لگ جائے اگر اس نبی کی اتباع کی جائے۔ تو آج ہم اس نبی کی اہمیت اور حیثیت کو بہت کم جانتے ہیں، اس نبی کی قربانیوں کو، اس کی تعلیمات کو، آپ کی سنتوں کو، آپ کی جو احادیث ہیں، آپ کی جو روشنی ہے، آپ کی جو ہدایات ہیں، ہم بہت کم اس سے واقف ہیں۔ تو آج کل کے جو ماحول آپ کے یہاں ہے دست بستہ، میں گزارش کروں گا کیونکہ اگر کسی معاملے میں نفس انوالو نہیں ہے، یعنی نفسانی خواہشات انوالو نہیں ہیں، تو جب میں آپ کو نصیحت کروں گا تو آپ برا نہیں مانیں گے،
لیکن اگر نفس انوالو ہے کسی چیز میں اور میں نے آپ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ کام صحیح نہیں کر رہے ہیں، آپ فوراً ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن اگر نفس انوالو نہیں ہے اور آپ نے کوئی وضو غلط کر لیا اور میں نے آپ سے کہا حضرت یہ آپ نے ایسا کیا، آپ فوراً کہیں گے حضور غلطی ہو گئی، انشاءاللہ آئندہ۔ لیکن اگر میں کہوں کہ یہ مکان آپ نے صحیح نہیں بنایا، اس کے کمرے یوں ہونے چاہیے، آپ کہیں گے تم کون ہوتے ہو بولنے والے، کیونکہ نفس انوالو ہوا تھا۔ تو میرے دوستو، نبی سے پیار کرنے میں تو ذرا طریقے سے، اصل مقصد اس نبی کو خوش کرنا، اس نبی سے محبت کے اظہار میں جو مقصود ہے وہ اس نبی کو خوش کرنا۔ اب میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دوں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے سنا، آپ شاید کسی بزرگ سے یا عالم سے آپ نے تقریروں میں یہ بات سنی بھی ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف ہیں، مطاف میں، آج مطاف ہے، خانہ کعبہ کے نزدیک تشریف فرما ہے، آپ سجدے کی حالت میں ہیں، اپنے رب سے جو معاملات ہیں، اور ایک بندہ آتا ہے آپ کو جسمانی تکلیف پہنچاتا ہے، ایک کافر آتا ہے، وہ حسد اور وہ جلن کہ یہ ہمارے اندر ایک پیدا ہوا، ہمارا ایک اور اتنا بڑا دعویٰ، اتنا بڑا اس کا مقام، اس کی عزت اتنی، اس سے برداشت نہیں ہو رہی یہ بات کہ یہ ہمارے جیسا انسان اور اس کا مقام اتنا اونچا، لہذا وہ کیا کر سکتا ہے، مقام تو چھین نہیں سکتا، حضرت اس مقام میں کوئی کمی تو نہیں کر سکتا ہے کہ نہیں، آپ کو آپ کے مشن سے روک تو نہیں سکتا، ہاں آپ کو کسی نہ کسی انداز سے تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ تو اس نے وہ کیا، آپ کو جسمانی تکلیف پہنچائی، کچھ گندگی بھی ڈالی اور ہاتھ پیروں میں بھی کچھ نقصان پہنچایا، تو آپ خاموشی سے اٹھ کے واپس تشریف لے آئے، اپنے حجرے میں، اپنے گھر میں قیام گاہ کے اوپر آ گئے۔ ایک محترمہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی تھی مگر خاندان کی تھی، وہ یہ سارے معاملات دیکھ رہی تھی، عورت ہونے کے ناطے وہ کیا کرتی، جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے تشریف لا رہے تھے تو اس نے شکایت کی کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے ایسا ایسا کیا، ان کو تکلیف پہنچائی، ان پر ظلم کیا۔ جو بندہ نہ تکلیف دے رہا، نہ کوئی ایسی بات کر رہا، نہ کوئی آپ کے لیے مسئلے پیدا کر رہا، اس کو تکلیف پہنچانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور اس نے آج اگر اس کا کوئی ہوتا تو اس کی طرف سے بولتا۔ تو امیر حمزہ رضی اللہ عنہ تو چچا خون جوش میں آ گیا اور وہیں سے واپس لوٹے اور اس کافر کی وہ پٹائی لگائی، حضرت ایک ایک جوڑ اس کا خراب کر دیا، خونم خون بالکل، یعنی کہ ادمرا کر دیا اس کو، اور فوراً وہاں سے لوٹے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ تشریف لائے اور کہا جیسے بھی کہا ہوگا ہمیں کیا معلوم کہ میں نے ایسا کیا ویسا کیا، اس نے آپ کو تکلیف پہنچائی تھی اور میں نے آپ کی تکلیف کا 10 گنا زیادہ بدلہ لیا، اس نے ایک جگہ تکلیف پہنچائی تھی، میں نے جسم کے ہر حصے میں تکلیف پہنچائی، خوب تفصیل تقریر، مگر دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پہ کسی قسم کے خوشی کے کوئی آثار نہیں۔ کہا جو کچھ بھی کہا، کیا آپ خوش نہیں ہیں؟ کیا آپ کے دشمن سے میں نے بدلہ لیا؟ آپ خوش نہیں؟ کہا میں ان باتوں سے خوش ہونے کے لیے نہیں آیا ہوں، اب خون تو جوش مار چکا تھا، نبی کی محبت تو دل میں آ گئی تھی، نبی کی، اب یہ بعد میں گفتگو کریں گے کہ نبی کی محبت پہلے آتی ہے، ایمان بعد میں آتا ہے، اب ہو سکتا ہے اس میں 50 لوگوں کو آبجیکشن بھی ہو، نبی کی محبت پہلے آتی ہے، ایمان بعد میں آتا ہے، لاکھوں مثالیں دی جا سکتی ہیں، شام تک آپ بیٹھ کے انشاءاللہ یہ جاہل آدمی گفتگو کرے گا آپ سے، نبی کی محبت پہلے آتی ہے، ایمان بعد میں آتا ہے، اور جو چیز پہلے آتی ہے وہ بعد والی چیز کو پروٹیکٹ کرتی ہے، تو نبی کی محبت ایمان کو پروٹیکٹ کرتی ہے، جس وجہ سے ہم اس دنیا سے جب جاتے ہیں تو اپنی ایمان کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، کیونکہ اس ایمان کی حفاظت نبی کی محبت نے کی ہوتی۔ تو میرے دوستوں وہ محبت آ چکی تھی، کہا میں ان باتوں سے خوش ہونے کے لیے نہیں آیا ہوں، کہا تو پھر آپ کیسے خوش ہوں گے، کیونکہ میں نے آج آپ کو خوش کرنے کا فیصلہ کر لیا، کہا میں خوش ہوں گا آپ کلمہ پڑھیں۔ انہوں نے فوراً لا الہ الا اللہ، اگر میرا نبی ان باتوں سے خوش ہوتا ہے اور میں نے خوش کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر کرنا، اس کے بعد کے سارے معاملات آپ کو معلوم،
اس کے بعد کے سارے معاملات میرے دوستو ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، محبت کا اظہار کر رہے ہیں. آج جو کچھ بھی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں لائٹیں لگائی جا رہی ہیں، اس کا مین مقصد، اور تقاریریں ہو رہی ہیں اور جلسے، اس کا مین مقصد کیا ہے؟ نبی کی محبت، نبی کی نسبت کا، نبی کے امتی ہونے کا اظہار. کیا یہی اظہار ہم اس طریقے سے نہیں کر سکتے جیسا نبی نے فرمایا؟ بالکل کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. اس لائٹ لگانے کا صرف ایک فائدہ ہے، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ نبی کی محبت کا اظہار بالکل ضروری. اس کو چھوڑے نہیں، خدا نہ خواستہ آپ یہ کہیں، لیکن اگر ایک بندہ گھر پہ بورڈ لگا لے کہ یہ میرے پیارے نبی آپ کی محبت میں اس دفعہ میں نے 1 لاکھ روپے کی لائٹ نہیں لگائی مگر 3 یتیم بچیوں کی شادی کرا دی. اب آپ خود فیصلہ کر لیجیے گھر جا کے کہ میرا نبی کن باتوں سے خوش ہوگا، کہ میرا نبی کن باتوں سے آپ کو امتی صحیح معنوں میں ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کر دے گا. ٹھیک ہے، وقت کا تقاضا ہے، معاملات گڑبڑ ہیں، خراب ہیں، یہ بھی کیا جائے گا، مگر صرف یہ ہی نہ کیا جائے گا. جلسے رکھے جائیں گے، نبی کی باتیں بتائی جائیں گی، لیکن میرے دوستوں نبی کی باتوں پر عمل بھی کیا جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں نبی سے پیار کروں، نبی سے محبت کروں، نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ کروں اور تکبر کا پہاڑ ہوں. ایک ایسا نبی جو اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ پیش کرتا ہے دنیا کے سامنے، آج اس کا غلام تکبر میں سینہ چوڑا کیے ہوئے. میرے دوستو ہم کھا کھا کے ہمارا خوراک ختم نہیں ہوتی. میرا نبی پتھر رکھے، جنگ خندق یعنی غزوہ خندق کی تیاری ہو رہی ہے، خندق کھودی جا رہی ہے، ہر صحابی کو ایک ایک ٹکڑا بانٹ دیا گیا، اتنے اسکوائر یارڈ یا اسکوائر فٹ کا ٹکڑا تم کھودو، چند دن رہ گئے ہیں، دشمن حملہ کرنے والا ہے، آؤ جلدی جلدی آؤ اور اس کام کو پورا کرو. صحابی تمام صحابہ کرام لگے ہوئے ہیں. ایک صحابی کھودتے کھودتے کھانے کو کچھ بھی نہیں، کھانے کو کوئی بھی نہیں، صرف یہ انتظام کیا. کوئی وہ تھوڑی تندوروں میں نان لگانے کے لیے بھیج دیے اور جو ہے وہ نان بائی شیر مال بنا رہا ہے کہ جیسے ہی آپ کو جو ہے روح افزا کا ٹرنک تیار ہے اور اس کے بعد جو ہے پاکولا کی بوتلیں. بس صرف یہ کہا بھائی اتنا ٹکڑا فی صحابی یہ پوری کھد جائے گی 2-3 دن، خندق بن جائے گی. تو ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ اب یہ گیتی پھاوڑا مجھ سے نہیں اٹھتا، اب میری حالت دیکھیے. وہ اپنی تکلیف لے کے نبی کے پاس آئے اور کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ میرے بس کی اب بات نہیں رہی. اور یہ اپنا اٹھایا اور بتایا دیکھیے پتھر بنا ہوا ہے، میں سے اب برداشت نہیں ہوتی. تو دیکھیے لیڈر ایسا ہونا چاہیے. نبی نے کیا فرمایا؟ اے میرے صحابی بالکل صحیح جگہ پہ آئے ہو، میں تمہیں وہ طاقت عطا کروں گا کہ جس سے تم دوبارہ جاؤ گے اور پھر کھدائی شروع کر دو گے. میں تمہاری ساری تکلیف دور کر دوں گا، تم بالکل صحیح مقام پہ آئے ہو. ایک امتی اپنے نبی کے پاس آیا ہے، نبی کا کام یہ ہے کہ اس کو پہلے سے زیادہ طاقتور بنا کے وہاں بھیج دے. آپ نے اپنا دامن اٹھایا اور دکھایا دیکھو یہاں 2 پتھر بندے ہوئے، تیرے پاس 1 پتھر ہے اور یہاں 2 پتھر بندے. کیا طاقت اس صحابی کو ملی، خاموشی سے واپس گئے اور واپس جانے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ کھدائی شروع کر دی. میرے دوستو یہ نبی کی تعلیم ہے. کھانا نہیں ہے، ہر انسان بھوکا رہے گا، فاقہ کرے گا، لیکن نبی یہ نہیں چاہتے. نبی چاہتے کھانا ہو مگر میری سنت میں کم کھا، میرے طریقے پر عمل کر، کم کھا اور اپنی یہ خوراک کسی غریب کو دے دے. نبی کی محبت قربانی دینا سکھاتی ہے، نبی کی محبت وفاداری سکھاتی ہے، نبی کی محبت امتیوں میں پیار کرنا سکھاتی ہے، نبی کی محبت ہمدردی سکھاتی ہے، نبی کی محبت دلوں سے اس دنیا کو نکالنا سکھاتی ہے. میرا نبی فرمانا ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات کے خزانے میرے حوالے کیے لیکن میں نے اس کو واپس کر دیا، اس کو واپس کر دیا. ہمارا نبی جس سے ہم پیار کرنے کا آج دعویٰ کر رہے ہیں وہ دنیا کو اپنے سے دور کر دے اور ہم دنیا کو قریب کرنے میں لگے رہے تو ہماری امتی ہونے کا دعویٰ جو ہے وہ دنیا تسلیم نہیں کرے گی. دعویٰ تو کرے گی لیکن دنیا تسلیم نہیں کرے گی. وہ کہے گی ٹھیک ہے آپ اپنے طور سے جو بات کہیں لیکن ہم تسلیم نہیں. کیوں کہ تم اس امت نبی کی امتی کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہو. اور حق یہ ہے کہ اگر لائٹ لگاؤ تو شام کو یتیموں کے سر پہ بھی ہاتھ رکھو.
اگر تم یہ جو لنگر تقسیم کرتے ہو تو یہ لنگر کہو کہ میرے گھر والے نہیں کھائیں گے، لیکن موسیٰ کالونی میں، قصبہ کالونی میں غریب، یتیم، فقیر، آج ہم خوش ہیں، نبی کی ولادت کا مہینہ ہے، نبی کی ولادت کا دن ہے، آج ہم خوش ہیں، تو ہم چاہتے ہیں ہمارا نبی بھی ہم سے خوش ہو جائے، لاؤ 2000 یتیم آج میرے گھر میں کھانا کھائیں گے، اور بتا دو کہ یہ نبی کی محبت میں ہم ایسا کر رہے ہیں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے ہم نبی کے ماننے والے ہیں۔ آؤ ہمدردوں کے سر، جن کو ہمدردیوں کی ضرورت ہے ان کے سروں پہ ہاتھ رکھو، آؤ جن کے سروں پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے ان بچوں کے سروں پر، بیواؤں کے، یتیموں کے، مسکینوں کے، غریبوں کے، بیماروں کے، پھر دیکھو ہمارا نبی کیسا خوش ہوگا۔ میرے دوستو یہ منع نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں جی یہ نہیں کریں، وہ نہیں کریں، فلاں نہیں کریں، ارے بھائی ٹھیک ہے، اسپتالوں میں جو ہے وہ گردے بدلوانے کے لیے زکوٰۃ استعمال ہو رہی ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن یہ ان کا بھی تو حصہ ہے نا، جو بیچارے گھروں میں بیٹھے ہیں، سفید پوش ہیں، جن کو گوشت نصیب نہیں ہوا۔ پچھلی قربانی میں مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت کیا کہتے ہیں، وہ کسی نے بتا دیا مسعود بھائی امریکہ سے آئے ہوئے ہیں اور وہاں اجتماعی قربانی ہو رہی تھی، 60-70 جانور، تو وہ ٹی وی والے مجھ سے پوچھنے لگے آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی بات سچی یہ ہے کہ آپ قربانی کر رہے ہیں، میں قربانی دے رہا ہوں، جب کرنے اور دینے کا فرق قوم کے سمجھ میں آ جائے گا، یہ قوم الحمدللہ ترقی کے راستے پر گامزن ہو جائے گی۔ پھر میں نے پوچھا علماء کرام سے کہ کم و بیش 63 اونٹ یا 63 اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح فرمائے اپنے دست مبارک سے یا صحابہ کرام کی مدد سے، کہ کوئی 70 کہتا ہے، کوئی 100 کہتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اپنے گھر کتنا گوشت لے کے گئے؟ آج تک کسی عالم کے پاس سے جواب نہیں آیا۔ میرا نبی 63 اونٹ قربان کرے، چلو ایک اونٹ میں تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تھائی نہیں اتنا کیا لے کے جا، 63 اونٹ، 70 اونٹ، 100 اونٹ قربان کیے جا رہا ہے، مگر اپنے گھر کیا لے کے جا رہے ہیں؟ اور ہم یہاں ایک قربان کرتے ہیں اور 1 سال تک وہ ہمارے فریزروں میں رکھا رہتا ہے۔ میرے دوستو کس نبی کی سنت ہے؟ مقصد بیان کرنے کا صرف یہ ہے، وقت کم ہوتا ہے، باتیں بہت ہیں، بتانے کے لیے بہت کچھ ہے، سننے کے لیے بہت کچھ، سمجھنے کے لیے بہت کچھ۔ آئیے آج اس نبی کی امت صحیح معنوں میں جو قربانیاں آپ نے دی، جو صبر آپ نے کیا ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیں نا وہ کوڑا ڈال رہی ہے، اور سنا ہے نا آپ نے، وہ بڑھیا آپ کے راستے میں کوڑا ڈالتی تھی، آج چاہتے راستہ بدل دیتے، نہیں راستہ نہیں بدلا، کہا اس کا راستہ بدل دوں گا، اپنا راستہ نہیں بدلا، کہا اس کا راستہ بدلوں گا۔ 1 دن 2 دن 3 دن اب کوڑا آنا بند ہو گیا، آپ تشریف لے گئے، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا میں 2-3 دن ہو گئے تجھے دیکھا نہیں، یہ دشمن سے تعلق، یہ اس سے تعلق جو آپ کو تکلیف پہنچا۔ آج ہم محبت کرنے والوں سے منافقانہ تعلق رکھتے ہیں، اور وہاں دشمن سے اصلی تعلق رکھا جا رہا ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا راستہ بدلنا ہے۔ میرے نبی نے، میرے نبی کی باتیں آپ نے سنی، اللہ کے حبیب ہیں، لیکن یہ نہیں سنا کہ یہ رب سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ بہت کم علماء ہیں جو اس پر بات کرتے ہیں۔ اللہ اپنے نبی سے پیار کرتا ہے بے شک، کبھی یہ بھی تو بتاؤ یہ نبی خدا سے کتنا پیار کرتا ہے کہ اس کے ایک بندے کو بھی جہنم میں جاتا نہیں دیکھ سکتا۔ کہا میں تیری طبیعت پوچھنے آیا ہوں، کیا بات ہے 2-3 دن سے نظر نہیں آ رہی؟ کہا آپ میری طبیعت پوچھنے آئے؟ واقعی میں یہ ہے انسان، واقعی میں یہ ہے انسان کامل، اور واقعی میں اس کا ہر دعویٰ سچا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے دوستو اس سے زیادہ وقت نہیں ہے، مزید مثالیں دی جاتی ہیں، اپنے ایمان کو تقویت پہنچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے مزید مثالیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں، مگر وقت کی کمی ہے، بات ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع آیا تو مزید گفتگو کریں گے۔ عقل مندوں کے لیے اشارے کافی، ورنہ آپ پورے رات بولتے رہیے، جس کے سمجھ میں نہیں آئے گی یا جس نے فیصلہ کر لیا ہے میں نے سمجھ کے نہیں دینا، اس کے لیے ساری تقریر بیکار ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، جو کچھ بھی سنا گیا، جو کچھ بھی کہا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما لے، اور کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم سب کمزور ہیں، ہم سب مسائل کا شکار ہیں، ہم سب مشکلات میں، ہم نے اپنے آپ کو اس دنیا میں پھنسا لیا ہے۔ اے میرے
پروردگار ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم اس جنجال سے بچ سکیں، اس ویب سے نکل سکیں، اس جال میں ہم پھنس چکے ہیں، نکال تو سکتا ہے، تو پروردگار ہے۔ تو اپنے پیارے نبی کے صدقے میں ہمیں اس عذاب سے، ہمیں اس مشکلات سے آزادی عطا فرما دے، اور ہمیں صحیح معنوں میں اپنا شکر گزار اور فرما بردار بندہ بنا لے، اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام اور فرما بردار امتی بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔